الله على زهرا خير النساء صلى الله على زهرا خير النساء. عزیز و جناب زہرا کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اولاد زہرا کی محبت اور ان کے احترام کو لازم و ضروری قرار دیا. برادر عزیز، محترم ریاض بھکپور کہتے ہیں کہ نسل زہرا کی بلندی کے لیے کافی ہے رب نے سادات کو صدقے سے الگ رکھا ہے. احترام سادات کے حوالے سے روایتیں بھری پڑی ہیں. آج لوگ سوال کرتے ہیں کیا سبھی سادات کا احترام ضروری ہے؟ جو متقی ہیں ان کا بھی، جو غیر متقی ہیں ان کا بھی. روایتیں ہیں، پیغمبر اسلام خود بیان کرتے ہیں کہ متقین سادات کا احترام خدا کی خاطر کرو، جو گنہگار ہیں، جو غیر متقی ہیں ان کا احترام ہماری نسبت کی وجہ سے کرو. آقا حسن ابطی اپنی کتاب انوار زہرا میں بیان کرتے ہیں کہ تمام اولاد زہرا کا احترام واجب ہے، اسی طرح جس طرح قرآن کی تمام آیات کا احترام واجب ہے. متقی اور غیر متقی سادات میں وہی فرق ہے کہ جو قرآن کے زیر عمل اور منسوخ آیات کے درمیان فرق ہے. جس طرح قرآن کی تمام آیات کا احترام واجب ہے لیکن منسوخ آیات پر عمل نہیں کیا جاتا، اسی طرح غیر متقی سادات کا احترام واجب ہے لیکن ان کی اطاعت نہیں کی جاتی. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں پیغمبر اسلام کے نزدیک ان کے روبرو احترام سادات سے بہتر اور مضبوط کوئی وسیلہ نہیں ہوگا. اسی حوالے سے آیت اللہ دستغیب شیرازی نے ایک واقعہ اپنی کتاب داستانہ پراگندہ میں بیان کیا ہے کہ ایک شخص کوفے میں رہتا تھا، ابو جعفر نام کا، بڑا متقی، پرہیزگار، ہمدرد، ایک دوسرے کی مدد اور خیال کرنے والا. اس کی زندگی کا ایک دستور یہ تھا کہ جب بھی کسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی، قرضے کی ضرورت ہوتی، وہ ابو جعفر سے آ کے لے لیتا تھا. لیکن ابو جعفر سادات کا بڑا احترام کرتا تھا، اولاد زہرا کا بڑا احترام کرتا تھا. جب کوئی سید اس سے قرضہ لینے آتا تو یہ قرضہ اسے دیتا، اگر سید قدرت رکھتا واپس کرنے کی تو یہ واپس لے لیتا. اگر کسی سید میں وہ طاقت و قدرت نہیں ہوتی کہ وہ مال واپس کرے تو یہ اپنے غلام سے کہتا کہ اس سید کے قرضے کو رجسٹر میں حضرت علی کے نام لکھو کہ یہ قرضہ میں نے حضرت علی کو دیا ہے. ایک دن ایسا وقت آیا، ایک ایسا زمانہ اس پر آیا کہ اس کا کاروبار بند ہو گیا، اس کی تمام تجارت بند ہو گئی، یہ غریب اور نادار ہو گیا. اب اس نے رجسٹر کھولا، جہاں جہاں اس کا قرضہ تھا وہاں اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کے قرضہ وصول کر کے لاؤ. جس کا انتقال ہو گیا ان سب کو اس نے معاف بھی کر دیا. ایک دن یہ اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دشمن اہل بیت کا ادھر سے گزر ہوا، ایک ناصبی کا ادھر سے گزر ہوا. اس نے اس کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا کہ کیا سب سے تو نے اپنے قرضے کو واپس لے لیا؟ اس سے نہیں لیا کہ جس کو تو نے سب سے زیادہ قرضہ دیا تھا. اس نے پوچھا کہ کس کو میں نے سب سے زیادہ قرضہ دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ تو نے حضرت علی کو سب سے زیادہ قرضہ دیا تھا، کیا تجھے تیرے علی نے قرضہ واپس دے؟ اس کا دل بڑا کبیدہ خاطر ہوا، بڑا اسے رنج ہوا. یہ اپنے گھر میں گیا، رات میں یہ بستر پہ لیٹتا ہے. عالم خواب میں یہ کیا دیکھتا ہے کہ رسول خدا ہیں، امام حسن اور امام حسین ہیں. رسول خدا نے اسے دیکھا اور اس کے دیکھنے کے بعد کہا کہ حضرت علی کہاں ہے؟ حضرت علی نے پیچھے سے آواز دی، یا رسول اللہ میں یہاں ہوں. مولا علی کو مخاطب کر کے پیغمبر اسلام نے کہا کہ یا علی، اس شخص کے حق کو واپس کیوں نہیں کرتے، اس کے قرضے کو واپس کیوں نہیں کرتے، کتنا پریشان ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کے حق کو ہی لے کر آ رہا تھا، یہ مال، یہ تھیلی لیجیے، آپ اس کو اپنے ہاتھ سے دے دیجیے. رسول خدا نے ابو جعفر کو عالم خواب میں ابو جعفر کو وہ تھیلی دی اور کہا کہ تو ہماری اولاد کا بڑا احترام کرتا، میری اولاد میں سے جب بھی کوئی تیرے پاس کچھ مانگنے ہے تو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اور لے آج کے بعد سے تیرے قریب بھی غربت اور فقر کا گزر نہیں ہوگا. ابو جعفر کہتا ہے کہ میں خواب سے بیدار ہوتا ہوں تو میرے ہاتھ میں ایک تھیلی ہے کہ جس کو میں نے کھولا تو 1000 اشرفیاں ہیں. میں نے اپنی زوجہ کو اٹھایا، اس کے بعد وہ رجسٹر منگایا کہ جس میں نے تمام قرضوں کی فہرست لکھی تھی. اب جو میں نے حضرت علی کے کھاتے میں جتنا قرض دیا تھا اس کو جب میں نے شمار کیا تو 1000 اشرفی حضرت علی کے نام میں نے قرض دیا تھا، اور جب میں نے تھیلی کو کھولا تو 1000 اشرفی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. یہ احترام سادات کا اللہ نے اجر عطا کیا.